بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے اولاد خطا کار ہیں، غلطی پر ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، اور غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھے لوگ، بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں فرمایا۔ محترم حضرات، آج ہم تمہیدی طور پر الکبائر کتاب جو امام ذہبی کی ہے، اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے خصوصاً انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں بطور تمہید چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد الکبائر نامی کتاب کی روشنی میں کبیرہ گناہوں کی فہرست، کبیرہ گناہوں سے متعلق تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسانی زندگی میں گناہوں کے اثرات کیا ہیں۔ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطی ہوتی رہتی ہے، اور غلطی ہونا عیب کی بات نہیں ہے۔ غلطی ہو لیکن انسان اس پر اصرار نہ کرے، غلطی کے فوراً بعد اسے احساس ہو اور وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ خاص کر ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص کر کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات سے متعلق چند اہم نکات بیان کیے ہیں۔ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ خصوصاً گناہوں کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحیح علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح علم بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے علم سے نوازتا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ علم اور حکمت، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، صحیح علم اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً وہ بہت ساری بھلائیاں وہ حاصل کر چکا ہے۔ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ خاص کر گناہوں کی وجہ سے آدمی صحیح علم سے محروم ہوتا ہے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ نے علم ایک ایسی دولت ہے، علم کی روشنی سے ان سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے۔ علم سے متعلق سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ علم کے لیے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں یقیناً ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے اور پیدا ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا فرمایا۔ گویا کہ علم کے لیے تقوی ایک اہم شرط ہے، اور علم سے محرومی جو گناہوں کی وجہ سے ہو، یقیناً گناہوں کی وجہ سے محرومی لازم آتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں جس علم کو اللہ تعالیٰ جسے اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور وہ حاصل کر لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ وکیع سے شکایت کی، خاص کر حافظے کی کمزوری کی شکایت کی۔ جیسا کہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فاوصانی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کی میں نے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی کہ پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ جب تک آپ گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، صحیح علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا،
اور یہ فرمایا فَأَوْصَانِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور مجھے یہ وصیت کیے کہ علم ایک نور الہی ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اللہ کا یہ نور جو ہے کسی گنہگار کو اللہ نہیں دیتا۔ تو خاص کر کے علم سے محرومی جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، علم سے محرومی جو ہے خاص کر کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے ڈریں، تقوی حاصل کریں، اور اللہ کا خوف جب ہمارے دلوں میں مسلط ہوگا تو علم سے ہم یقیناً فائدہ اٹھائیں گے، اور صحیح علم ہمیں حاصل ہوگا۔ تو گناہوں کا سب سے بڑا نقصان جو ہے صحیح علم سے محرومی ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا نقصان یہ ہے گناہوں کے جو وجہ سے آدمی رزق حلال سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محرومی لازم آتی ہے۔ جیسا کہ ایک مرفوع حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہوں کے سبب سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کہ بندے کو گناہوں کی وجہ سے روزی سے محرومی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جہاں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا نقصان رزق حلال سے محرومی بھی ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے انسانی زندگی میں، خاص کر کے ہمارے اعمال سوء کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بہت سارے مصائب دنیا میں ہمیں مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو خاص کر کے میرے دوستو رزق سے محرومی جو ہے خاص کر کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک تیسرا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی جو محروم ہوتا ہے بہت ساری بھلائیوں سے، خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، عمر کی برکتیں جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، گناہوں کی وجہ سے آدمی عمر کے اندر بے برکتی محسوس کرتا ہے۔ بے برکتی انسان کی زندگی میں آتی ہے، انسان بہت کچھ کرنے کی خواہش کے باوجود بہت سارے کام کر نہیں پاتا۔ عمر کی بے برکتی، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے سے آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ تو خاص کر کے انسان کو چاہیے کہ اس عمر میں برکت کے لیے بھی اپنے گناہوں سے باز آئے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان تو لمبی عمر تو پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں کی وجہ سے کوئی اچھے کام، کوئی مفید کام، اعمال خیر وغیرہ کر نہیں پاتا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دولت سے بھی نوازتا ہے، علم سے نوازتا ہے، صحت سے بھی نوازتا ہے، یہ ساری نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی آدمی بعض گناہوں کی وجہ سے اس زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کوئی کار خیر کر نہیں پاتا۔ تو خاص کر کے گناہوں سے یقیناً ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عمر میں صحیح معنی میں برکت حاصل ہو، اور کم عمری کے باوجود آدمی بہت سارے ایسے کام کرے جو اسے آخرت میں کام آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ بعض مرتبہ انسان کی عمر طویل تو ہوتی ہے، لیکن طویل العمر ہونا خیر کی بات نہیں ہے جب کہ ساتھ میں حسن عمل نہ ہو۔ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے اچھا آدمی، بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر بھی طویل ہو، لمبی عمر پائے، اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو لہذا گناہوں سے جب ہم بچتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری عمر میں برکت دیتا ہے، اور کم عمری میں بھی انسان بہت سارے کام کر جاتا ہے۔ گناہوں کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے ایک نقصان معاملات میں تنگی بھی ہے۔ آدمی گنہگار جب ہوتا ہے تو گنہگار ہونے کی وجہ سے معاملات کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، آدمی خیر کے دروازے بند ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ خاص کر کے اللہ کے نیک بندوں کی زندگی دیکھیے کہ وہ لوگ جو ہیں کم سے کم کمانے کے باوجود، اسباب معیشت
مختصر ہونے کے باوجود خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ایک گنہگار انسان بہت کچھ کمانے کے باوجود معاملات میں تنگی محسوس کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں خصوصاً پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں، بیماریاں، حادثے اور جان اور مال کے نقصانات بہت زیادہ اسے دیکھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو لہذا معاملات میں تنگی بھی انسان کی زندگی میں، خاص کر گناہوں کی وجہ سے معاملات میں تنگی، یقیناً اسے تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ گنہگار شخص اپنے ساتھ بہت سارے بھلائیاں جن سے وہ محروم ہوتا ہے، اس میں سے سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی خوبی جس سے آدمی محروم ہوتا ہے، سکون کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ خاص کر کے گناہوں کی وجہ سے آدمی سکون سے محروم ہوتا ہے، اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ مادی وسائل، مادی ذرائع انسان کو سکون نہیں پہنچاتے، جبکہ اہم چیز جو انسان کو سکون پہنچاتی ہے وہ ہے ذکر الہی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لیجیے اچھی طریقے سے، ذکر الہی سے ہی دلوں کو سکون میسر ہوتا ہے فرمایا۔ جبکہ گناہوں کی وجہ سے آدمی سکون سے محروم ہوتا ہے، ہمیشہ پریشانیاں، ہمیشہ خوف، خاص کر کے انسان کی زندگی میں وحشت کا احساس، خوف کا احساس، عمر کی بے برکتی، اندھیرے کا احساس، دل اور بدن کی کمزوریاں، خصوصاً اطاعت سے محرومی۔ گناہوں کی وجہ سے جہاں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اہم نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع سنت سے محرومی، خصوصاً یہ بہت بڑی محرومی ہے جو انسان کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ گناہ انسان کو اطاعت سے، فرما برداری سے روکتا ہے، جس سے انسان مزید گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا کہ تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، اس لیے کہ یہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی راہ بتاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا خاص کر جھوٹ سے بچو فرمایا۔ جہاں علیکم بالصدق فرمایا سچائی کو لازم پکڑو، وہیں پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے خصوصاً سب سے بڑے گناہ کے طور پر جھوٹ سے بچنے کی تعلیم آپ نے دی۔ خاص کر کے فرمایا ایاک والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، خاص کر گناہوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو گناہ جہنم کی طرف پہنچا دیتا ہے فرمایا۔ تو اچھی عادتیں انسان کو جنتی بناتی ہیں، اور بری عادتیں اور خاص کر گناہوں کی زندگی انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ اس لیے خصوصاً جہاں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے معصیت کا ارادہ، خاص کر کے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی اگر پیدا ہو دل میں، اس سے دور ہونا، اس سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے آدمی کے اندر پے در پہ معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان جہاں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے وہاں شیطان کو خوش کر دیتا ہے۔ گناہوں کی قباحت کا دل سے خصوصاً دور ہونا ضروری ہے۔ آدمی جو ہے گناہوں کی قباحت کا دل سے یعنی مٹ جانا یہ لازم ہے۔ گناہوں کی قباحتوں کا یعنی ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچنا اور اس گناہ کی مصیبتوں سے دور ہونے کا پکا ارادہ ہو، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی پر گناہوں کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پر آدمی اللہ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے ذلت اور رسوائی اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جاتی ہے۔ ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود جب اللہ کے سامنے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظروں میں بھی وہ آدمی گر جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اگرچہ ظاہر میں لوگ اس سے ڈرتے ہوئے یا لالچ میں اس کی عزت کرتے ہوں، لیکن انہی لوگوں کے لیے دلوں میں وہ حقیر ترین شخص ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے رب ذوالجلال ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے فرمایا۔ گناہوں کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی گناہ کو حقیر سمجھ لیتا ہے، معمولی سمجھ لیتا ہے۔ معمولی سمجھنے کی وجہ سے پے در پہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر مداومت کرتا ہے، ہمیشہ گناہ کرتے رہتا ہے۔ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے سارے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو خاص کر کے گناہوں کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے اہم نقصان یہ ہے کہ آدمی گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو۔ بار بار کرتے کرتے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے انسان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا حال کیا ہے اور ایک فاسق اور فاجر کا حال کیا ہے، دونوں کا موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ مومن آدمی گناہ کو پہاڑ کی مانند تصور کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے، جبکہ ایک فاسق انسان، ایک فاجر انسان گناہ کو مکھی کی مانند خیال کرتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا ہے۔ تو خاص کر کے میرے دوستو، گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایک خاص کر مومن کی زندگی میں کہ مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کے مانند تصور کرتا ہے ایمان کی بدولت۔ جہاں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایک صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتا ہے مومن، جبکہ فاسق اور فاجر جو ہے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کو صغیرہ سمجھ لیتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہی حالت تھی کہ وہ لوگ صغیرہ گناہ سے بھی بچتے تھے کبیرہ گناہ کے تصور سے، گویا کہ وہ صغیرہ بھی کبیرہ گناہ کے برابر ہے، جبکہ ہمارا حال اس سے بالکل برعکس ہے۔ گناہوں کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک اہم نقصان یہ بھی ہے عزت و آبرو کا خاتمہ۔ عزت و آبرو کا خاتمہ، آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ انسان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے، عزت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ساری کی ساری عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اطاعت میں مضمر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا گناہوں کی وجہ سے انسان بے عزت ہو جاتا ہے، عزت و آبرو سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسے خاص کر اللہ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔ جہاں بہت سارے نقصانات ہیں گناہوں کے، ان گناہوں کے نقصانات میں سے، برے اثرات میں سے ایک اہم اثر یہ بھی ہے، غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ کثرت سے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کو غافلین میں سے لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا ترجمہ ہے یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔
تو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے فرمایا، یعنی ہمارے گناہ جو ہے ہمارے دلوں پر، اللہ کا ڈر جہاں ہمارے دلوں سے ختم ہوا، نتیجے میں ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی معصیت کا ارتکاب کثرت سے ہونے لگتا ہے۔ جہاں بہت سارے گناہوں کے برے نقصانات ہیں، برے اثرات ہیں، اس میں سے ایک سبب، ایک اثر یہ بھی ہے، برا اثر لعنت کا سبب بنتا ہے۔ خاص کر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا چور ہے، سود خور ہے، تصویر بنانے والے ہیں، قوم لوط کا فعل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، آپ نے بد دعا فرمائی۔ گویا کہ یہ برے اعمال جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ایسے برے اعمال کرنے والوں پر لعنت کے جو الفاظ آئے ہیں، بد دعا جو آپ نے فرمائی ہے، تو ہم جو ہے ان گناہوں کی وجہ سے اس لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ لعنت کے جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان گناہوں کی وجہ سے جو برے اعمال ہیں، ان برے اعمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر لعنت بھیجی ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو چوری کرتے ہیں یا سود خوری کرتے ہیں، سود خور ہیں، تصویریں بناتے ہیں، یا قوم لوط کا برا عمل کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، جھوٹ میں ملوث ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اعمال ایسے ہیں، تو خصوصاً گناہوں کے جو برے اثرات ہیں ہمارے زندگی میں، اس میں سے ایک اہم سبب ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے تحت ہم لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے برے اثرات ہیں، خصوصاً انسان کی زندگی میں اس کے بہت ہی بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، خصوصاً جہاں گناہوں کے بہت سارے اثرات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں زلزلے جو قائم کرتا ہے، زلزلے جو برپا کرتا ہے، اس کا بھی سبب انسان کی بدعملی ہی ہے۔ انسان کی بدعملی ہی کی وجہ سے خاص کر کے زلزلے ہم سنتے ہیں، فلاں جگہ میں زلزلے قائم ہوئے، فلاں عمارتیں منہدم ہو گئیں، لوگ تباہ برباد ہو گئے وغیرہ۔ یہ بھی جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور جہاں بہت سارے برے اثرات ہیں گناہوں کے، اس میں سے ایک اہم نقصان جو ہوتا ہے آج ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ بارش سے محروم کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے ہی۔ بارش سے محرومی کا اہم سبب انسان کی بدعملی ہے، انسان کی برائیاں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ جہاں لوگ کثرت سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہی گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جہاں تنگیاں ڈال دیتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں سے اہم پریشانی انسانوں کے لیے قحط سالی بھی ہے۔ جہاں بارش نہ ہو، ندیاں سوکھ جائیں، تالاب میں پانی نہ ہو، کنویں میں پانی نہ ہو، تو انسان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی اہم سبب انسان کی بدعملی ہے۔ ان تمام کا خلاصہ مختصر طور پر قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ہم سمجھ لیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی فساد برپا ہوا، ظاہر ہوا، انسان کی بدعملی ہی ہے۔ یہ ہے مختصر طور پر گناہوں کے اثرات انسانی زندگی میں۔ یہ چند مختصر باتیں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ ان تمام چیزوں کو غور سے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں کبیرہ گناہوں سے اور برے گناہوں کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے اس کی اطاعت کے مطابق، اطاعت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔